شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بہت بڑی خبر کے بارے میں، جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے۔ کچھ نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور خوب معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بنایا ہے اور پہاڑوں کی میخیں نہیں نصب کی ہیں؟ اور ہم ہی نے تم کو جوڑا بنایا ہے اور تمہاری نیند کو آرام کا سامان قرار دیا ہے، اور رات کو پردہ پوش بنایا ہے اور دن کو وقت معاش قرار دیا ہے، اور تمہارے سروں پر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہے، اور بادلوں میں سے موسلا دھار پانی برسایا ہے تاکہ اس کے ذریعے دانے اور گھاس برآمد کریں اور گھنے گھنے باغات پیدا کریں۔ بے شک فیصلے کا دن معین ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم سب فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کے راستے کھول دیے جائیں گے اور دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑوں کو جگہ سے حرکت دے دی جائے گی اور وہ ریت جیسے ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم ان کی گھات میں ہے، وہ سرکشوں کا آخری ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں رہیں گے، نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھ سکیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا علاوہ کھولتے پانی اور پیپ۔ یہ ان کے اعمال کا مکمل بدلہ ہے۔ یہ لوگ حساب و کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیات کی باقاعدہ تکذیب کی ہے، اور ہم نے ہر شے کو اپنی کتاب میں جمع کر لیا ہے۔ اب تم اپنے اعمال کا مزہ چکھو، اور ہم عذاب کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ بے شک صاحبان تقوی کے لیے کامیابی کی منزل ہے، باغات ہیں اور انگور، نوخیز دوشیزائیں ہیں اور سب ہمسن اور چھلکتے ہوئے پیمانے۔ وہاں نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ گناہ۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے حساب کی ہوئی عطا ہے اور تمہارے اعمال کی جزا۔ وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین کا پروردگار رحمان ہے، جس کے سامنے کسی کو بات کرنے کا یارہ نہیں ہے۔ جس دن روح القدس اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی بات بھی نہ کر سکے گا علاوہ اس کے جسے رحمان اجازت دے دے اور ٹھیک ٹھیک بات کرے۔ یہی برحق دن ہے، تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو ایک قریبی عذاب سے ڈرایا ہے، جس دن انسان اپنے کیے دھرے کو دیکھے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں خاک ہو گیا ہوتا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچ لینے والے ہیں اور آسانی سے کھول دینے والے ہیں اور فضا میں پیرنے والے ہیں، پھر تیز رفتاری سے سبقت کرنے والے ہیں، پھر امور کا انتظام کرنے والے ہیں۔ جس دن زمین کو جھٹکا دیا جائے اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا لگے گا، اس دن دل لرز جائیں گے، آنکھیں خوف سے جھکی ہوں گی۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم پلٹ کر پھر اس دنیا میں بھیجے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈی ہو جائیں گے تب؟ یہ تو بڑے گھاٹے والی واپسی ہوگی۔ یہ قیامت تو بس ایک چیخ ہوگی، جس کے بعد سب میدان حشر میں نظر آئیں گے۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے جب ان کے رب نے انہیں تویا کی مقدس وادی میں آواز دی؟ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس سے کہو کیا یہ ممکن ہے تو پاکیزہ کردار ہو جائے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کروں اور تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے؟ پھر انہوں نے اسے عظیم نشانی دکھلائی تو اس نے انکار کر دیا اور نافرمانی کی، پھر منہ پھیر کر دوڑ دھوپ میں لگ گیا۔ پھر سب کو جمع کیا اور آواز دی اور کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ تو خدا نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ اس واقعہ میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ کیا تمہاری خلقت آسمان بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے کہ اس نے آسمان کو بنا دیا ہے؟ اس کی چھت کو بلند کیا اور پھر برابر کر دیا ہے۔ اس کی رات کو تاریک بنایا ہے اور دن کی روشنی نکال دی ہے۔ اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا ہے، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا ہے اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ یہ سب تمہارے اور جانوروں کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ پھر جب بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، اور جہنم کو دیکھنے والوں کے لیے نمایاں کر دیا جائے گا۔ پھر جس نے سرکشی کی ہے اور زندگانی دنیا کو اختیار کیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے، تو جنت اس کا ٹھکانہ اور مرکز ہے۔ پیغمبر، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یاد کے بارے میں کس منزل پر ہیں، اس کے علم کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اس کا خوف رکھنے والوں کو اس سے ڈرانے والے ہیں۔ گویا جب وہ لوگ اسے دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک شام یا ایک صبح دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس نے منہ بسور لیا اور پیٹھ پھیر لی کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ نفس ہو جاتا یا نصیحت حاصل کر لیتا تو وہ نصیحت اس کے کام آ جاتی، لیکن جو مستغنی بن بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزہ نہ بھی بنے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑ کر آیا ہے اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے رخی کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ یہ باعزت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو محترم اور نیک کردار ہیں۔ انسان اس بات سے مارا گیا کہ کس قدر ناشکرا ہو گیا ہے۔ آخر اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ہے، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا ہے، پھر اسے موت دے کر دفنا دیا، پھر جب چاہا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا۔ ہرگز نہیں، اس نے حکم خدا کو بالکل پورا نہیں کیا ہے۔ ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف تو نگاہ کرے۔ بے شک ہم نے پانی برسایا ہے، پھر ہم نے زمین کو شگافتہ کیا ہے، پھر ہم نے اس میں سے دانے پیدا کیے ہیں، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ پھر جب کان کے پردے پھاڑنے والی قیامت آ جائے گی، جس دن انسان اپنے بھائی سے فرار کرے گا اور ماں باپ سے بھی اور بیوی اور اولاد سے بھی، اس دن ہر آدمی کی ایک خاص فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، مسکراتے ہوئے، کھلے ہوئے، اور کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی لوگ حقیقتاً کافر اور فاجر ہوں گے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب چادر آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے گر پڑیں گے، جب پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے، جب انقریب جننے والی اونٹنیاں معطل کر دی جائیں گی، جب جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، جب دریا بھڑک اٹھیں گے، جب روحوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا، اور جب زندہ درگور لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہیں کس گناہ میں مارا گیا ہے، اور جب نامہ اعمال منتشر کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، اور جب جنت قریب تک کر دی جائے گی، تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے۔ تو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والے ہیں، چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے کو آئے، اور صبح کی قسم جب سانس لینے لگے۔ بے شک یہ ایک معزز فرشتے کا بیان ہے، وہ صاحب قوت ہے اور صاحب عرش کی بارگاہ کا مکین ہے، وہ وہاں قابل اطاعت اور پھر امانت دار ہے، اور تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں ہے، اور اس نے فرشتے کو بلند افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے بارے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ قرآن کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے۔ تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ صرف عالمین کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے، اور تم لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ عالمین کا پروردگار خدا چاہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور جب قبروں کو ابھار دیا جائے گا، تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ کیا مقدم کیا ہے اور کیا مؤخر کیا ہے۔ اے انسان، تجھے رب کریم کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں رکھا ہے؟ اس نے تجھے پیدا کیا ہے اور پھر برابر کر کے متوازن بنایا ہے۔ اس نے جس صورت میں چاہا ہے تیرے اجزا کی ترکیب کی ہے، مگر تم لوگ جزا کا انکار کرتے ہو، اور یقیناً تمہارے سروں پر نگہبان مقرر ہیں جو باعزت لکھنے والے ہیں، وہ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار افراد جہنم میں ہوں گے، وہ روز جزا اسی میں جھونک دیے جائیں گے، اور وہ
اس سے بچ کر نہ جا سکیں گے۔ اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا شے ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہوتا ہے؟ اس دن کوئی کسی کے بارے میں کوئی اختیار نہ رکھتا ہوگا اور سارا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ یہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا مال لے لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ایک روز دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، بڑے سخت دن میں، جس دن سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ یاد رکھو کہ بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ آج کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے جو لوگ روز جزا کا انکار کرتے ہیں، اور اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے گناہگار ہیں۔ جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے افسانے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ یاد رکھو انہیں روز قیامت پروردگار کی رحمت سے محجوب کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ جہنم میں جھونکے جانے والے ہیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے۔ یاد رکھو کہ نیک کردار افراد کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس کے گواہ ملائکہ مقربین ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کرو گے۔ انہیں سربب مہر خالص شراب سے سیراب کیا جائے گا جس کی مہر مشک کی ہوگی، اور ایسی چیزوں میں شوق کرنے والوں کو آپس میں سبقت اور رغبت کرنی چاہیے۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بارگاہ بندے پانی پیتے ہیں۔ بے شک یہ مجرمین صاحبان ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارے کنائے کرتے تھے، اور جب اپنے اہل کی طرف پلٹ کر آتے تھے تو خوش و خرم ہوتے تھے، اور جب مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ سب اصلی گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ تو آج ایمان والے بھی کفار کا مذاق اڑائیں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب تو کفار کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ مل رہا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا، اور یہ ضروری بھی ہے، اور جب زمین برابر کر کے پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے ذخیرے پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گی، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اس کا سامنا کرے گا۔ پھر جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا، اور جس کو نامہ اعمال پشت کی طرف سے دیا جائے گا وہ عنقریب موت کی دعا کرے گا اور جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ پہلے اپنے اہل و عیال میں بہت خوش تھا، اور اس کا خیال تھا کہ پلٹ کر خدا کی طرف نہیں جائے گا۔ ہاں، اس کا پروردگار خوب دیکھنے والا ہے۔ میں شفق کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور رات اور جن چیزوں کو وہ ڈھانک لیتی ہے ان کی قسم، اور چاند کی قسم، جب وہ پورا ہو جائے کہ تم ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہوگے، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لے آتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ کفار تو تکذیب بھی کرتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، علاوہ صاحبان ایمان و عمل صالح کے، کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ برجوں والے آسمان کی قسم، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور گواہ اور جس کی گواہی دی جائے گی اس کی قسم۔ اصحاب اخدود ہلاک کر دیے گئے، آگ سے بھری ہوئی خندقوں والے جن میں آگ بھرے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ مومنین کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے خود ہی اس کے گواہ بھی ہیں، اور انہوں نے ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ وہ خدائے عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے۔ وہ خدا
جس کے اختیار میں آسمان و زمین کا سارا ملک ہے اور وہ ہر شے کا گواہ اور نگراں بھی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب بھی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ وہی پیدا کرنے والا اور دوبارہ ایجاد کرنے والا ہے، وہی بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ صاحب عرش مجید ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ فرعون اور قوم سمود کی خبر؟ مگر کفار تو صرف جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ یقیناً یہ بزرگ و برتر قرآن ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تم کیا جانو کہ تاریخ کیا ہے؟ یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نگران نہ معین کیا گیا ہو۔ پھر انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خدا انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس دن رازوں کو آزمایا جائے گا تو پھر نہ کسی کے پاس قوت ہوگی اور نہ مددگار۔ قسم ہے چکر کھانے والے آسمان کی اور شگافتہ ہونے والی زمین کی، بے شک یہ قول فیصل ہے اور مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنا مکر کر رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں، تو کافروں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا ہے اور درست بنایا ہے، جس نے تقدیر معین کی ہے اور پھر ہدایت دی ہے، جس نے چارہ بنایا ہے پھر اسے خشک کر کے سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا ہے۔ ہم عنقریب تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ بھول نہ سکو گے، مگر یہ کہ خدا ہی چاہے کہ وہ ہر ظاہر اور مخفی رہنے والی چیز کو جانتا ہے، اور ہم تم کو آسان راستے کی توفیق دیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو سمجھاؤ اگر سمجھانے کا فائدہ ہو۔ عنقریب خوف خدا رکھنے والا سمجھ جائے گا اور بدبخت اس سے کنارہ کشی کرے گا جو بہت بڑی آگ میں جلنے والا ہے، پھر نہ اس میں زندگی ہے نہ موت۔ بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی۔ لیکن تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم رکھتے ہو، جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ بات تمام پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی قیامت کی بات معلوم ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے پھینکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے سیراب کیا جائے گا۔ ان کے لیے کوئی کھانا سوائے خاردار جھاڑی کے نہ ہوگا جو نہ موٹائی پیدا کر سکے اور نہ بھوک کے کام آ سکے۔ اور کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی محنت و ریاضت سے خوش، بلند ترین جنت میں جہاں کوئی لغو آواز نہ سنائی دے۔ وہاں چشمے جاری ہوں گے، وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور اطراف میں رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، اور قطار سے لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے، اور بچھی ہوئی بہترین مسندیں ہوں گی۔ کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑ کو کس طرح نصب کیا گیا ہے، اور زمین کو کس طرح بچھایا گیا ہے؟ لہٰذا تم نصیحت کرتے رہو کہ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، تم ان پر مسلط اور ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ مگر جو منہ پھیر لے اور کافر ہو جائے تو خدا اسے بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پھر ہماری ہی طرف ان سب کی باز گشت ہے اور ہمارے ہی ذمے ان سب کا حساب ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے۔
بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحبان عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح آزمایا کہ عزت اور نعمت دے دی تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے باعزت بنایا ہے، اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو، اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے ہو، اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھا جاتے ہو، اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو۔ یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا تو انسان کو ہوش آ جائے گا، لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ؟ انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا، تو اس دن خدا ویسا عذاب کرے گا جو کسی نے نہ کیا ہوگا اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا۔ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور تمہارے باپ آدم اور ان کی اولاد کی قسم، ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صرف کیا ہے۔ کیا اس کا خیال ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں قرار دی ہیں، اور زبان اور 2 ہونٹ بھی، اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت دی ہے؟ پھر وہ گھاٹی پر سے کیوں نہیں گزرا؟ اور تم کیا جانو یہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کا آزاد کرانا، یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا کسی قرابت دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو؟ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر اور مرحمت کی ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ یہی لوگ خوش نصیبی والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ہے وہ بدبختی والے ہیں۔ انہیں آگ میں ڈال کر اسے ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے۔ پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کی تکذیب کی۔ جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا، تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا، اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے ان قریب صاحب تقوی کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے۔
اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کرے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوجھ کو اتار نہیں لیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کو توڑ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا؟ ہاں، زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں اور اپنے رب کی طرف رخ کریں۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی، اور طور سینین کی، اور اس امن والے شہر کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا ہے، علاوہ ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقویٰ کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یاد رکھو، اگر وہ روکنے سے باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، چھوٹے اور خطا کار کی پیشانی کے بال۔ پھر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلائے، ہم بھی اپنے جلاد فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ دیکھو تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا اور سجدہ کر کے قرب خدا حاصل کرو۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کیا جانیں یہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اہل کتاب کے کفار اور دیگر مشرکین اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جاتی۔ اللہ کی طرف کا نمائندہ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے جن میں قیمتی اور مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے مگر اس وقت جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ گئی، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔ بے شک اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور دیگر مشرکین سب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بدترین خلائق ہے۔ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بہترین خلائق ہیں۔ پروردگار کے یہاں ان کی جزا وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خدا ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور یہ سب اس کے لیے ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ جب زمین زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی اور وہ سارے خزانے نکال ڈالے گی
اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کہ تمہارے پروردگار نے اسے اشارہ کیا ہے۔ اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکے۔ پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ فراٹے بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑانے والے ہیں، پھر صبح دم حملہ کرنے والے ہیں، پھر غبار جنگ اڑانے والے ہیں، اور دشمن کی جمعیت میں در آنے والے ہیں۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کے لیے بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اور دل کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو ان کا پروردگار اس دن کے حالات سے خوب باخبر ہوگا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کھڑکھڑانے والی، اور کیسی کھڑکھڑانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسی کھڑکھڑانے والی ہے، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، تو اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا مرکز ہاویہ ہے۔ اور تم کیا جانو ہاویہ کیا مصیبت ہے، یہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تمہیں باہمی مقابلہ کثرت مال و اولاد نے غافل بنا دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی۔ دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، اور پھر خوب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تمہیں یقینی علم ہو جاتا کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، پھر اسے اپنی آنکھوں دیکھے یقین کی طرح دیکھو گے، اور پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت و نصیحت کی۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر تانہ زن اور چغل خور کے لیے، جس نے مال کو جمع کیا اور خوب اس کا حساب رکھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، ہرگز نہیں، اسے یقیناً حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ یہ حطمہ کیا شے ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لپٹے گی۔ وہ آگ ان کے اوپر گھیر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا ہے، اور ان پر اڑتی ہوئی ابابیل کو بھیج دیا ہے جو انہیں کھرنجوں کی کنکریاں مار رہی تھیں، پھر انہوں نے ان سب کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قریش کے انس و الفت کی خاطر جو انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے ہے ابراہہ کو ہلاک کر دیا ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا ہے اور خوف سے محفوظ بنایا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو تھکے دیتا ہے اور کسی کو مسکین کے کھانے کے لیے تیار نہیں کرتا ہے۔ تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور معمولی ضروف بھی عاریت پر دینے سے انکار کرتے ہیں۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بے اولادہ رہے گا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا ہوں۔
اور نہ تم میرے معبود کے عبادت گزار ہو. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے. نہ اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ اس کا کمایا ہوا سامان ہی. وہ انقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونے والی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ پر حق اور بے نیاز ہے. اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر ہے. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے، سارے انسانوں کا معبود ہے، شیطانی وسواس کے شر سے جو نام خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کراتا ہے، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا